السلام علیکم۔ ہسٹوریکل پلیس کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل پلیس ٹی وی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے توم ریس۔ 500 سال قبل مسیح میں جب دنیا جہان میں ایرانی بادشاہ سائرس اعظم، جس کا دوسرا نام کورش اعظم بھی تھا، اس کا ڈنکا بج رہا تھا اور آدھی دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور وہ باقی دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، تبھی اسے علم ہوا کہ یوریشیائی بیابانی علاقے جو کہ موجودہ قزاقستان اور ازبکستان ہے، وہاں پہ ایک قبیلے مساگت نے بغاوت کرتے ہوئے اس کے ایک ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ خبر ملی تو اس نے مساگت قبیلے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دینے والے سائرس کے مقابل محض چند قبیلوں کی فوج تھی، جس کی کمان مساگت قبیلے کی خاتون سردار توم ریس کر رہی تھی۔ یہ داستان ہے ایک لڑکی کی جو بچپن سے ہی نہ صرف اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئی، بلکہ قبیلے میں بغاوت کے باعث قبیلہ بدر ہو کر بیابان میں بھٹکتی پھرتی رہی۔ لیکن اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے سردار باپ کے میراث کو حاصل کر کے رہے گی، اور پھر وہ نہ صرف اپنے قبیلے واپس آئی بلکہ اس نے ایک عظیم بادشاہ کی فوج کو ایسا سبق سکھایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ 2019 میں ریلیز ہونے والی قزاقستانی فلم داستان توم ریس کہانی کے اعتبار سے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ توم ریس کی پیدائش سے لڑکپن تک کا ہے، جس میں اسے دکھایا گیا ہے کہ وہ جگہ جگہ کیسے بھٹکتی رہی اور پھر بالآخر ایک قبیلے نے اسے اپنا دی، جس کی سردار کی بیٹی سردنا سے اس کی دوستی ہو گئی، اور پھر یہ تعلق آخری دم تک قائم رہا۔ دوسرا حصہ بے حیثیت سردار توم ریس کی ذہانت اور دور اندیشی کا قصہ ہے۔ جہاں پہلا حصہ تھوڑا سست رفتار لگتا ہے، وہیں دوسرا حصہ تجسس اور سنسنی خیزی سے بھرا ہوا ہے۔ توم ریس سے متعلق تاریخ میں ابتدائی ذکر یونانی مورخ ہیروودت کی تحریک میں ملتا ہے۔ اسے بنیاد بناتے ہوئے دیگر کئی مورخین نے بھی اس کے حالات زندگی تحریر کیے ہیں۔ پہلے منظر میں ایک خوبصورت نورانی چہرہ عربی میں توم ریس کی داستان لکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کردار معروف مسلمان عالم محمد بن ابو نصر الفارابی ہے، جس کی زبانی اس فلم کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ فلم کی عکس بندی اور خصوصاً لڑائی اور جنگ کے مناظر بہت خوبصورتی سے فلمائے گئے ہیں۔ قدیم زمانے کے رہن سہن اور قبیلوں کے طور طریقوں کو عمدگی سے دکھایا گیا ہے۔ وسطی ایشیا کے ایک خاتون کردار کو ہیروئن کے طور پر پیش کرنے کا یہ تجربہ بلا شبہ بہترین تھا۔ ایک ایسی خاتون کا کردار جو بہادری کی مثال بن کر رہ گیا۔ سبھی اداکاروں نے اچھا کام کیا، لیکن مرکزی اداکاروں کی اداکاری بھی خوب رہی۔ توم ریس کا سوچوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، ذہانت سے چمکتی آنکھیں، غصہ، اپنے ساتھی کے لیے محبت اور ہر وقت قبیلے والوں کا خیال اس کی تاثرات سے جھلکتا ہے۔ فلم کی IMDb ریٹنگ 6.3 ہے، جس کی بڑی وجہ اکثر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں من گھڑت واقعات شامل کیے گئے ہیں اور قدیم زمانے کے قبائل کا کردار قزاقستانی اداکاروں سے کیوں کروایا گیا ہے، کیونکہ قزاقستان کی موجودہ آبادی کا تعلق ان قبائل سے نہیں ہے اور ان کے چہرے مہرے مختلف ہیں۔ ایک طبقہ سائرس کے کردار کی پیشکش سے بھی ناخوش رہا، لیکن جیسا کہ فلم کی انگریزی نام دی لیجنڈ آف توم ریس داستان توم ریس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک داستان ہے جس میں حقیقی کرداروں اور خیالی قصوں کا امتزاج ہے۔ یہ فلم خاص طور پر قزاقستان کی وزارت ثقافت ہے اور فلم کی پروڈکشن شاندار ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں صرف چند ممالک کا کنٹینٹ ہی ہماری سینمائی اسکرین، ٹی وی اسکرین یا موبائل اسکرین کی زینت بنتا ہے اور ہم دیگر ممالک کے اعلیٰ کنٹینٹ سے محروم رہتے ہیں۔ اس فلم کے مناظر اس قدر خوبصورت اور عکس بندی اتنی زبردست ہے کہ اسے بڑے پردے پر دیکھنے کا لطف ہی اور ہے۔ 2.5 گھنٹے طویل اس فلم کے مکالمے قدیم علاقائی زبانوں میں ہیں، جنہیں انٹرنیٹ پر موجود انگریزی سب ٹائٹلز کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اردو دان طبقے کے لیے میں نے اس فلم کے اردو سب ٹائٹل تیار کیے ہیں، جنہیں ٹیلی ویژن کی اینڈرسائڈ ایپ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ تاریخی یا پیریڈ ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ فلم آپ کو ضرور پسند آئے گی۔
تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ تو اپنی رائے کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔